بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی بعض افراد جب ہوتے ہیں تو اللہ صرف اسی کو چنتا ہے، ساری نسل آدم کو نہیں چنا، صرف حضرت آدم کا انتخاب کیا، جناب نوح کی ساری نسل کا انتخاب نہیں کیا، صرف جناب نوح کا انتخاب کیا۔ لیکن جب جناب ابراہیم کی باری آئی تو اللہ نے کہا میں نے ابراہیم کی نسل کو بھی چن لیا۔ توجہ کرتے رہیے گا، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سن لیجئے گا۔ عزیزان گرامی اب اللہ فرما رہا ہے میں نے نسل یعنی آل کا لفظ آیا، آل ابراہیم کو چنا، ابراہیم اور ان کی آل کو، اور پھر اللہ فوراً اگلے جملے میں کہتا ہے وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ فرماتا ہے پھر میں نے عمران کو بھی اکیلے کو نہیں چنا، پوری آل کو چنا۔ لیکن جب جناب عمران کی بات آئی، توجہ مجمع کی توجہ رہے، آل عمران کی بات آئی تو اللہ کہتا ہے وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، نہیں پہنچا سکا، کچھ افراد ہیں۔ اللہ قرآن میں جب اپنا تعارف کرواتا ہے کہتا ہے وہ ہے رب العالمین، عالم کا رب نہیں عالمین کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے عالمین کا، کہیں پہ کوئی ہو، زمین کی گہرائیوں میں بھی اگر مخلوق ہے تو اللہ اس کا رب ہے۔ توجہ، اور جب اپنے حبیب کا تعارف کروایا سورہ انبیاء میں تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ توجہ ہے میرے ساتھ، حبیب خدا عالمین کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، جو جانتا ہے اس کے لیے بھی، اور جو شناخت نہیں کرتا، نہیں جانتا، نہیں پہچانتا اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ اگر سانس چل رہی ہے تو کسی محمد کے صدقے میں، مجھے نہیں معلوم مجمع بھی ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ اعلان کرام تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ توجہ فرما رہے ہیں اعلان کرام؟ کئی لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ان کے صدقے میں خلق کیے گئے ہیں۔ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ لولا الحجہ لصاخت الارض باہلہا، اگر میری نسل سے، اور کئی مرتبہ کہا 119 روایات ہیں برادران اہل سنت کی کتابوں میں، کتنی؟ 119۔ المہدی من ولد فاطمہ، میرا 12واں لال مہدی میری بیٹی فاطمہ کی ذریت سے ہے۔ کئی مرتبہ کہا میرا بیٹا، کئی مرتبہ کہا میری بیٹی کی نسل سے، پوتا ہو نواسا ہو اپنا ہی، نسلوں میں بھی اولاد ہوتی ہے کہتے ہیں یہ انہی کی نسل سے۔ لیکن پیغمبر اسلام نے کہا کہ مہدی میری بیٹی 100، اہل سنت کتابوں میں 119 روایات ہے کہ المہدی میں ولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد میں آئیں گے مہدی، آخری زمانے میں دنیا میں عدل و انصاف کام کریں گے۔ توجہ رہے، پیغمبر فرماتے ہیں اگر حجت خدا روئے زمین پہ نہ ہو تو زمین اپنے بسنے والوں کو نگل لے، سب کو زمین خود کھا جائے۔ اگر زمین نہیں کھا رہی اس کا مطلب ہے کوئی حجت ہے۔ کسی کو پتہ ہو امام ہے، پتہ نہ ہو، کوئی مانتا ہو کوئی نہ مانتا ہو، اگر ہے زندہ ہے تو حجت کی وجہ سے، امام کے صدقے میں زندہ ہے، نعمتیں پا رہا ہے تو امام کے صدقے میں، یہ بارش ہوتی ہے امام کے صدقے میں، یہ پھل اگتے ہیں امام کے صدقے میں، یہ فصلیں ہوتی ہیں امام کے صدقے میں، دعائیں قبول ہوتی ہیں امام کے صدقے میں۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے موضوع پر ضرور توجہ کر لیجئے کہ میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو چنا، میں نے نوح کو چنا، میں نے آل ابراہیم کو چنا، صرف ابراہیم کو نہیں، آل ابراہیم۔ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن جب حضرت عمران کی بات آئی تو اللہ کہتا ہے عمران اور ان کی آل کو کیسے چنا؟
عالمین پہ جب سب کو دیکھا تو اس میں زمین کو چنا، زمین میں آل عمران کو. یہ چند افراد جو میرے پہ ساتھ ہیں اور باقی مجمع کی مجھے توجہ چاہیے، میں وضاحت کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم کی بھی آل کو یہ نہیں کہا عالمین پہ فوقیت دی، لیکن عمران کی آل عالمین پہ اللہ کہہ رہا ہے. میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے. عالمین پہ میں نے فوقیت دی. عمران کی آل کو اب 3 عمران ہیں، میں تینوں پیش کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے شیعہ تھا اپنی مرضی کی، علی کے باپ کا نام لے کے چلا گیا. توجہ، جملے پیش کر. تینوں عمران بتاؤں گا، پھر ثابت کروں گا کون عمران. مجمع رہے میرے ساتھ. میں یقین مانیے کہ آرام نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کی خدمت میں اپنا خون ذکر دے رہا ہوں، تھوڑی توجہ کر لی جائے گا. عزیزان گرامی، اب یہاں اللہ 3 عمران ہیں جو ممکن ہیں. مفسرین، شیعہ سنی مفسرین جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، انہوں نے 3 عمران نام بتائے. آپ نام سے عمران کے نہیں پہچانیں گے، میں بیٹا بتاؤں گا تو آپ پہنچ جائیں گے. جناب موسیٰ کا نام ہے موسیٰ بن عمران، کچھ لوگ پہنچ گئے. تو ایک عمران ہے جناب موسیٰ کے والد، حضرت موسیٰ، نبی موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عمران. اور جناب مریم ہے، مریم بنت عمران، جناب مریم کے والد بھی عمران. 2 عمران ہو گئے. تیسرے عمران ہیں حضرت ابو طالب. ابو طالب تو کنیت ہے، نام ہے عمران. توجہ، اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے چنا ہے، انتخاب کیا، برگزیدہ ہیں، سلیکٹڈ ہیں، چوزن ہیں. جتنے الفاظ کتنے پیش کرو، میں نے 4 زبانوں سے ترجمہ کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے آل عمران کو عالمین پہ چن لیا. عالمین پہ جناب موسیٰ کی جو آج نسل ہے وہ یہودی ہے. پریشان ہو گئے. انبیاء، یہ آپ کے خیال میں جو باقی ادیان ہیں یہ انبیاء کی نسلوں سے نہیں ہے. انبیاء کی نسل حضرت آدم کے سارے کے ساتھ. آج ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی حضرت آدم کی نسل سے، جناب نوح کی نسل سے. توجہ، توجہ، سارے بندے کی توجہ. جناب موسیٰ علیہ السلام کی نسل زیادہ تر آج یہودی ہے. تو یہودی تو ہو نہیں سکتے جنہیں اللہ نے چن لیا ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں مسلمانوں کے لیے چیلنج کر کے پیش کر رہا ہوں، کبھی اللہ یہ نہیں کہے گا میں نے یہودیوں کو عالمین پہ چن لیا. میرے بھائی پہنچ گئے. توجہ، توجہ. دوسرے عمران جناب مریم کے والد، ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، جناب مریم. جناب مریم کی صرف ایک ہی اولاد تھی، جناب عیسیٰ علیہ السلام، نبی عیسیٰ. جناب عیسیٰ نے شادی ہی نہیں کی. توجہ، اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا. ان کی آل ہے نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے. توجہ، جناب موسیٰ کی آل یہودی، جناب عیسیٰ کی آل ہے نہیں. تو اب تیسرا عمران ہے جن کی آل میں کوئی علی، کوئی حسن، کوئی حسین، عباس. سب جواب دیجئے. توجہ فرما رہے ہیں سجا نہیں ہے. میں جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا میرے برادر، میرے بھائی بہنیں، میرے بیٹیاں، میرے بزرگ. میری سب سے درخواست ہے میرے الفاظ پہ غور. قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کوئی ایک ایسا عمران ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے میں نے عالمین پہ پوری آل کو چن لیا. نماز تو پڑھتے ہیں نا مسلمان. توجہ، نماز میں تشہد ہے. شیعہ سنی سب تشہد پڑھتے ہیں. دوسری رکعت میں، آخری رکعت میں واجب ہے. توجہ، تشہد واجب ہے نماز میں. شیعہ سنی تمام علماء، فقہاء، ائمہ کا فتویٰ یہی ہے اگر صلوات نہ پڑھو تشہد قبول نہیں. ابھی بھی مجمع
امام شافعی کا شعر ہے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت فرض فی القرآن الذی انزلہ، قرآن میں واجب ہے جسے اللہ نے خود نازل کیا. کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، آپ کی قدر و منزلت میں بس اتنا کافی ہے جو آپ پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں. بھئی مجمع کی توجہ ہو، کچھ لوگ پہنچ گئے. نماز کا درود سن لیجئے، شیعہ سنی دونوں کا درود ابھی سنا دیتا ہوں. شیعہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، برادران اہل سنت پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. فرق کچھ نہیں ہے، نہ آل ابراہیم بیچ میں نہ بنی اسرائیل بیچ میں، صرف محمد اور ان کی آل اور کوئی واسطہ نہیں. لوگ ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ نے گرامی تو کوئی ایسی آل ہے نا جس پہ اللہ کہہ رہا ہے نماز تمہاری قبول ہی نہیں جب تک ان پہ درود نہ پڑھو. اللہ نے گرامی یہ وہ ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے چن لیا. وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، عالمین میں علی جیسا شیر نہیں، حسن جیسا سخی نہیں، حسین جیسا شہید نہیں، عباس جیسا باب الحوائج نہیں، سجاد جیسا عابد نہیں، محمد باقر جیسا علم نہیں، جعفر جیسا صادق نہیں، موسیٰ کاظم جیسا کوئی اپنے غیظ و غضب پہ قابو رکھنے والا نہیں. اللہ سب کو رضی اللہ بناتا، امام رضا سے بڑا کوئی راضی نہیں. محمد نقی سے زیادہ کسی کا تقوی نہیں، علی نقی سے زیادہ کوئی پاک نہیں، حسن عسکری سے زیادہ کسی کی ہیبت نہیں، محمد مہدی سے زیادہ کسی کی غیبت نہیں. توجہ فرما رہے جانے گے اللہ فرما رہا میں نے انہیں چن لیا. اللہ گرامی ابھی تو میں نے مرد گنوائے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ میں نے مرد گنوائے ہیں، میں نے مرد. اس خاندان کی بیبیاں ایسی، سیدہ آئیں تو مریم سلام کریں، زینب آئیں تو انبیاء کھڑے ہو جائیں. اس گھرانے کی مخدرات عصمت ایسی ہے. پہنچ رہے میرے پیچھے پہنچ رہے ہیں. اللہ گرامی جس گھرانے اب اللہ کہہ رہا نا کہ میں نے پورا گھرانہ عمران تک سن لیا. کوئی تو کچھ لوگ ایسے نا، لوگ کہتے ہیں جناب یوسف کے 11 بھائی ہے نا، سب کے ذہنوں میں ہے. یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مسلمانوں نے، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے جناب یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. تو روز قیامت جناب یوسف کہیں گے پروردگارا تو نے جو بہترین بھائی تھا اپنے حبیب محمد کو دے دیا. کچھ لوگ پہنچ گئے. بہترین کتاب اپنے حبیب محمد کو دے دیا. کچھ لوگ پہنچ گئے. قرآن بہترین کتاب کس کو دی؟ رسول خدا کو. بہترین بھائی علی. مولا امیر علیہ السلام دے دیے بھائی کسے؟ رسول خدا کو. بہترین بیٹی محمد کو دی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بہترین نواسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے. بہترین چچا ابو طالب علیہ السلام محمد کو دے دیے. بہترین دادا محمد کو. توجہ یا رسول اللہ اگر تو نے مجھے پروردگارا اگر تو نے 11 بھائی نہ دیتا ایک ہی دے دیتا، علی نہیں تو عباس ہی دے دیتا. توجہ فرما رہے ہیں یہ حضرت ابو طالب کا گھرانہ ہے. قرآن کریم بڑے خوبصورت انداز سے قسم کھاتا ہے. میں پیش کر رہا ہوں اپنی خدمت میں. سلامت جیتے رہے. آباد اذان گرامی سب کے لیے دعائیں ہیں میری. اذان گرامی جملے سن لیجیے. لا اقسم بہذا البلد
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم اس شہر کی میرے حبیب جس میں آپ رہتے ہیں. نہیں ہے لوگ، اگر نبی کسی شہر میں رہیں تو اللہ اس شہر کی قسمیں کھاتا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں، شہر کی قسم. اس کی قسم مکے کی قسم. توجہ، اے میرے حبیب، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم. نہیں مجمع، توجہ، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اس شہر کی قسم جس میں آپ بستے ہیں، کیونکہ آپ رہتے ہیں، مکے کی قسم. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، باپ کی قسم اور اس کے بیٹے کی قسم. جب یہ سورہ نازل ہوا نا تو مکے میں 3 باپ اور 3 بیٹے مشہور تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اگر جلدی پیش کر دوں آپ کے سامنے، ابو جہل اور اس کا بیٹا، ابو سفیان اور اس کا بیٹا، اور ابو طالب اور ان کا بیٹا. اور مسلمانوں انصاف کرو، اب بتاؤ کس باپ اور اس کے کس بیٹے کی اللہ نے قسم کھائی؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں جانے کے نام کس باپ. عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اللہ کے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم اس باپ کی اور اس کے اس بیٹے کی. آغوش رسالت، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ کون ہے حسن حسین جو آغوش رسالت، اور اگر کسی آغوش نے رسالت ماں کو پالا ہو، کیا کہنے ابو طالب. حضرت ابو طالب السلام کا رتبہ بہت آگا. حضرت میں جملہ سنیے گا، بدمہ کا ہے میرے ساتھ. ہارون الرشید نام سن رکھا ہے، جو قاتل ہے، ساتھ رہے امام رضا. اس نے امام کو زہر دیا، بار بار امام کو قید کر دیتا تھا، قید خانوں میں رکھا، بے انتہا زندانوں میں. میں مسائل پہ نہیں آیا، جملہ سنیے کا، سب کی توجہ رہے. تو اس نے ایک مرتبہ امام کو اپنے دربار میں بلایا بغداد میں، عباسی حکومت کیپٹل دارالخلافہ. اس نے کہا کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں، جب خطاب کرتے کہتے ہیں یبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول. اس کا جواب دیجیے، یہ بتا دیجیے، یہ بتا دیجیے. جبکہ آپ تو رسول خدا کی بیٹی کی نسل سے ہیں، تو آپ رسول خدا کے بیٹے نہیں ہیں، آپ تو ہیں علی مرتضیٰ کے بیٹے. تو لوگوں کو کہیے یبنا علی بن ابی طالب، جبکہ سب کہتے ہیں یبنا رسول اللہ، اور آپ روکتے بھی نہیں. توجہ، کوئی آپ دلیل رکھتے ہیں کہ آپ فرزند رسول کیسے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ اگر پیغمبر اسلام آج تشریف لائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ لے، رشتہ دے گا؟ اس نے کہا رشتہ دوں گا. بڑے بڑے اپنی بیٹیاں لے کے پہنچ گئے پیغمبر کے پاس. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں اللہ کے نام. میں تھوڑی سی توجہ کر لیتے ہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں. کہا فرزند رسول میں خود اپنی بیٹی رسول خدا کے پاس رشتہ لے کے جاؤں گا، میں خود رشتہ دوں گا. مولانا نے کہا لیکن ہم رشتہ نہیں دیں گے. کہا آپ سے عظمت تو خاندان کسی کا نہیں ہے، آپ پیغمبر کو رشتہ نہیں دیں گے؟ کہا کیونکہ پیغمبر خود ہماری بیٹی سے رشتہ نہیں کریں گے. کہا کیوں نہیں کریں گے؟ سب سے بڑا خاندان تو آپ کا. کہا چاہے بیٹے کی اولاد ہو چاہے بیٹی کی اولاد ہو، وہ اپنی ہی اولاد ہوتی ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. قرآن کہتا ہے تمہارے بیٹے کی نسل بھی تمہاری نسل ہے، بیٹی کی نسل بھی تمہاری نسل. کیا پیغمبر کی بس ایک ہی بیٹی تھی؟ 3 بیٹے، تینوں بچپنے میں انتقال کر گئے. حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام. بیٹی جناب سیدہ، جو کہ نسل چلی جناب سیدہ سے. تو کہا چاہے بیٹی کی نسل ہو وہ اپنی ہی ہے. کا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس قرآن سے؟ مولانا نے کہا ہاں سن. توجہ، امام نے فرمایا، کہا کہ اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے بے شک یہ ابراہیم کی ذریت سے ہے، اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف و ذوالکفل و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ. امام نے کہا بتا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ابراہیم کی ذریت میں ہے، ابراہیم کی نسل میں ہے اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف و زکریا یحییٰ عیسیٰ.
امام نے کہا بتا حضرت عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا. تو امام نے کہا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم کی نسل سے ہیں. تو کیسے؟ کہ جناب مریم کی طرف سے، ماں کی طرف سے ابراہیم کی نسل میں. امام نے فرمایا کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے ابراہیم و عیسیٰ میں. اللہ پھر بھی فرما رہا ہے عیسیٰ ابراہیم کی نسل میں ہے، مریم کی طرف سے. ہم تو نبی کی ڈائریکٹ بیٹی فاطمہ کی نسل ہے. فاصلہ بھی ہم تو بیٹی کی ڈائریکٹ نسل ہیں. اتنے ہزار فاصلے سے جب عیسیٰ مریم کی طرف سے ذریت ابراہیم ہے تو ہم جناب سیدہ کی طرف سے. اچھا تمام ہو گیا مجھے نہیں معلوم ہے 5-10 منٹ محمد والے محمد بلندر صلوات. بھائی مجھے زیارتی کرامت کرانا ہے. تابوت کرامت ہوگا، تابوت امام علیہ السلام کا تابوت کرامت ہوگا ضرور. عزیزان گرامی میں اختتام پہ تو فاتحہ نہیں کرا پاؤں گا. بانیان کے تمام مدمون کے لیے انہیں درخواست ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کی. بسم اللہ. بس بھائی جب ویڈیو سن لیجیے 5-10 منٹ کی زحمت دوں گا پھر مساج کی طرف. امام کون ہے میں امام کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. مدمن رہے گا میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی اللہ نے ایک نبی بھیجے تھے ان کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ نبی موسیٰ. توجہ سارے بندے کی توجہ. ان کی ہیبت مشہور تھی. جناب موسیٰ کا غیظ و غضب مشہور تھا. ہے ذہنوں میں؟ فوجی کو روکا فرعون کے رک جا مت مار ظلم مت کر. اس نے کہا کون ہو تم؟ میں فرعون کا سپاہی ہوں. دوبارہ روکا نہیں رکا. تیسری مرتبہ دھکا دیا پہاڑ سے گرا احرام مصر سے مر گیا. غیظ و غضب جناب موسیٰ کا ظالم تھا. عام آدمی نہیں تھا ظالم تھا. جناب موسیٰ نے اسے مار دیا. اللہ نے کہا ایک میں نے موسیٰ بھیجا ہے جس کا غیظ و غضب مشہور ہے. اب ایک اور موسیٰ کی ضرورت ہے. وہ موسیٰ کی ہیبت تھی یہ کاظم ہونا چاہیے. نہیں پہنچا سکا. قرآن کریم کی آیت ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ جو غیظ و غضب پہ قابو رکھتے ہوں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہوں وہ اللہ کے بہت محبوب ہیں. پہنچ گئے. میں جلدی سے تقابل پیش کروں گا انبیاء علیہ السلام سے. امام موسیٰ کا دیں گے جلدی جلدی وقت نہیں. جناب موسیٰ نبی موسیٰ کی ہیبت غیظ غضب جب آئے قرآن میں آئے تھے. جب کوہ طور پہ گئے نا توریت لینے کے لیے جب واپس آئے تو الواح لوح پہ تختیوں پہ توریت لکھی تھی اٹھا کے لا رہے تھے. دیکھا ساری امت دوبارہ بچڑے کو پوچھنے لگی ہے اللہ کو چھوڑ دیا. الواح پھینک دیا. ہارون کہاں؟ تو جناب قرآن کریم کی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون کو گاڑی سے پکڑنا. کہ ہارون میرے پیچھے سب دوبارہ مشرک ہو گئے تم نے روکا نہیں. تو جناب ہارون کے الفاظ قرآن کریم لا تأخذ یبنا ہے میرے ماں جائے لا تأخذ بلحیتی میری داڑھی سے مجھے مت کھینچیں. ان قوم استضعفونی لوگوں نے میری سنی ہی نہیں. سارے مطلب کی توجہ ہو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا. خون جگر دے کے جملہ پیش کر رہا ہوں. جناب ہارون نے جناب موسیٰ اپنے بھائی نبی سے کہا اے میرے ماں جائے لوگوں نے سامری کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. سامری کا پتہ ہے نا جو جادوگر تھا کہ لوگ میرے پیچھے آئے ہی نہیں سامری کے پیچھے چل دیے. اب پتہ چلا اگر کسی موسیٰ کا کوئی ہارون ہو لوگ ہارون کو چھوڑ کے سامری کے پیچھے چل دیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں. مجمع سارا نہیں ہے. مولا علی نے بھی اسی آیت کی تلاوت کی تھی. پہنچ گئے. میدان گرامی امت کو بتا دے سامریوں کے پیچھے مت چلو. آل محمد کا ساتھ مت چھوڑو. عظمت آل محمد کچھ اور ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی جادوگر کے پیچھے چل پڑو کسی دھوکے باز کے پیچھے. کون تھا وہ سامری؟
علم رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا؟ تبھی تو لوگ دھوکہ کھا رہے تھے. نہیں ہے مجمع. علم بھی رکھتا تھا, سب کچھ تھا. بچڑے کے اندر سونے کا بچڑا بنایا, اس میں کچھ مٹی رکھ دی تھی جو سموں سے لی تھی, اس میں تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو علم بھی رکھتا تھا. اب پتہ چلا آپ لوگ مولوی کہتے ہیں, ملا کہتے ہیں. اگر ملا گمراہ کرے, آل محمد سے دور کرے, تو یاد رکھنا اس پہ اللہ کی لعنت ہے. وہ پہنچ گئے. توجہ فرما رہے ہیں کہ جانے کے بعد آل محمد علیہ السلام سے منحرف کر دیا. حضرت گرامی, اور آل محمد کی عظمتوں کے پہچاننے کا دور ہے. میں اب جانتے یورپ میں رہتا ہوں, آج کافر عیسائی مانتے ہیں اہل بیت سے افضل کوئی ہے. ایک بہت بڑا مصنف تھا, انتقال ہو گیا چند سال پہلے, کورونا میں انتقال ہوا, تقریباً 100 برس کے قریب تھا, عیسائی تھا, جارج جورڈیک کے نام سے. اس کی کئی کتابیں ہیں مولانا پہ. اپنی کتاب کی پہلے صفحے پہ لکھتا کہ یہ جب کتاب چھاپنا تو اس کے اوپر یہ جملہ لکھتے ہیں کہ یا علی, اگر آپ کو عیسیٰ سے افضل مانو تو دین اجازت نہیں دیتا. عیسائی تھا نا, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے. توجہ کہ یا علی, اگر آپ کو عیسیٰ سے افضل مانوں تو میرا دین اجازت نہیں دیتا, اور اگر عیسیٰ کو آپ سے افضل مانوں تو عقل اجازت نہیں دیتے. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. پہلا میرا اتفاق تھا آپ کس بستی میں, آپ نے جس محبت سے میرے جملوں کو سنا. حضرت گرامی, جب بہت سے میں امام موسیٰ کاظم کے پیش کرنا چاہ رہا تھا, لیکن دو جملے سن لی. آپ نے سنا کہ نا بہلول دانا بے پیش ہے, بہلول غلط پڑھتے ہیں لوگ, بہلول دانا ہارون رشید کے خالہ زاد بھائی تھے, لیکن آل محمد کے عاشق تھے, امام کی ولایت کے ماننے والے تھے. اور ہارون منکر تھا, قاتل تھا, ملعون تھا, دشمن تھا. صبح صبح کا وقت تھا, ابھی ہارون نہیں آیا تھا دربار میں. حضرت بہلول دانا آ کے تخت پہ بیٹھے. بغداد میں اس کے محل ہے, اس کا محل قلعہ بہت بڑا تھا. درباریوں نے فوراً اتارا, حضرت بہلول دانا کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. وہ رونے لگی, بزرگ تھے, میلے کپڑوں میں, کیونکہ فقیری کا اعلان کر رکھا تھا. زمین پہ بیٹھ کے رونے لگی. اتنے میں ہارون آ کے تخت پہ بیٹھا, پوچھنے لگا درباریوں سے, یہ بہلول رو کیوں رہا ہے؟ کہ حضور آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا, ہم نے اس کی پٹائی کی. اچھا کیا, آئندہ نہیں بیٹھے. جناب بہلول دانا چیخے مار مار کے روئے چلے جا رہے ہیں. پورے دربار کا ماحول خراب ہو گیا. کہا بہلول کب تک روتے رہو گے؟ اتنا بھی نہیں پیٹے ہو کہ پورا دن روتے رہو, پورے دربار کا ماحول خراب کرے چلے جا رہے ہو, خاموش ہو جاؤ, کب تک رو گے؟ تو جناب بہلول دانا نے کہا میں اپنے لیے نہیں, تیرے لیے رو رہا ہوں. نہیں ہے مجمع. ہارون نے کہا بھئی میرے لیے کیوں رو رہا ہے؟ بیٹا تو اپنے لیے رو, مار تو نے کھائی, میں نے تو مار نہیں کھائی. کہا نہیں, میں اتنی سی دیر کے لیے موسیٰ کاظم کے حق پہ بیٹھا تھا, میں نے اتنی مار کھا کہ تو کب سے بیٹھا. جو فرما رہے ہیں تو کب سے بیٹھا, سوچ سوچ کے رو رہا ہوں, تو کتنا مار کھا کے رہا. میری باتیں بہت رہے جانے لگا میں. حضرت گرامی, عظمت آل محمد کچھ اور ہے. آپ کے ذہن میں جناب یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. جناب یوسف زلیخا نے جب اظہار کیا, جناب یوسف نے ہاتھ اٹھائے, رو کے کہا رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ, پروردگارا مصر کی خواتین مجھے غلط نسبت دے رہے ہیں, میں نبی معصوم ہو کے بدنام ہو رہا ہوں, مجھے جیل بھیج دے تاکہ میں اس سے بچ جاؤں. توجہ, اللہ نے کہا ٹھیک ہے یوسف, آپ نے زندان مانگا, ہم زندان دیں. حضرت یوسف علیہ السلام آزاد تھے, خوبصورت تھے, چاہتے تھے میں بدنام نہ ہو جاؤں, یہ لوگ مجھے غلط نسبت دے رہے ہیں, میں تو پاک ہوں, میں نے گناہ نہیں کیا, میں معصوم ہوں, نبی ہوں, رسول ہوں. تو کیا کیا انہوں نے کہا کہ نہیں پروردگار مجھے زندان بھیج دے. امام موسیٰ کاظم پہلے سے زندان بھیجے. توجہ, میں نے کہا تھا انبیاء سے تقابل پیش کروں گا, آخری تقابل جو میرے بھائی پہنچ گئے.
اسی کے بعد مسائل، وقت نہیں. جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہلے سے زندان میں ہیں. آپ جانتے ہیں نا ہر دور میں درباری ملا ہوتے ہیں. میں نے نام تو لیا نہیں، نہ میں الیکشن پہ بول رہا ہوں، آپ پھر بھی پریشان ہو گئے. حضرت گرامی بس ایک درباری ملا سے ہارون نے کہا فتویٰ دے دے، میں موسیٰ کاظم کو زہر دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیسے فتویٰ دے دو؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو ایک گناہ کروا دے ان سے، علیہ باللہ معاذ اللہ، حجت خدا، ایک گناہ کروا دے میں فتویٰ دے دوں گا واجب القتل ہے، پھر تو زہر دے دے. کیا کیا جائے؟ میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، سن لیجیے جملے. ایک مرتبہ اس نے کہا بھی ایک بدکارہ کو لاؤ اور زندان میں بھیج دو، اگلے دن ہم نسبت دے کے زہر دلوا دیں گے یا پھانسی دلوا دیں گے. انہوں نے بدکارہ کو پیسے دیے، لے کے آ گئے، زندان کا دروازہ بند کیا، چلے گئے. امام نے کہا خبردار قریب نہ آنا، میں آیت تطہیر کا مصداق ہوں، پاک ہوں. میری طرف دیکھیے گا سب. امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، سارے حجاب ہٹنے لگے. اس خاتون نے ایک مرتبہ دیکھا جنت نظر آ رہا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جیسے جنت کا نظارہ ہوا، ساری جنت کی مخلوقات نے کہا پیچھے ہٹ جائے، یہ پاک امام، جنت ان کے انتظار میں ہے، جنت ان کے صدقے میں بنی. وہ رونے لگے، کہا مجھے تو پہلی دفعہ جنت نظر آئی ہے. اس نے رو کے کہا اے عبد صالح، عبد کہتے ہیں اللہ کے خاص بندے، صالح امام کے لقب ہے نا، کیونکہ وہ نام نہیں جانتی تھی. اس نے تو کہا کہ ہم نے پھانسی دے دی. اس نے کہا اے عبد صالح، میں نے آپ کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا آپ اللہ کے مقرب ہیں، میں بدکارہ ہوں، کیا مجھ جیسی کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ پروردگارہ یہ ساری خواتین بے شک جہنم میں جائیں، مجھے زندان بھیجے تاکہ میں بدنام نہ ہوں. توجہ، میں نبی ہوں، میں پاک ہوں، مجھے زندان بھیجے. امام زندان میں تھے، بدکارہ ہی. ایک مرتبہ اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا میں اللہ کا ولی ضمانت دیتا ہوں تو آج توبہ کر، شفاعت میں کروں گا. ایک مرتبہ ایک مرتبہ سجدے میں گر گئے، امام کی ابا امام نے اٹھا دیا، پردے میں رہے، خبردار. جب صبح آئے نا ہارون کے سپاہی تو انہوں نے کہا او خاتون، ہم نے تجھے پیسے دیے تھے سجدوں کے لیے نہیں. کہا خبردار اب مجھے ہاتھ نہ لگانا، میری توبہ قبول ہو گئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. رات میں امام علیہ السلام کہہ رہے تھے او خاتون مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں پاک ہوں. اب وہ اتنی پاک تھی، اس نے کہا اس سپاہیوں ہاتھ نہ لگانا، تم نہیں جانتے رات میری توبہ قبول ہو گئی ہے، میں نے جنت کا نظارہ کر لیا. مجھے بشارت ہے اس عبد صالح کی، یہ ولی خدا ہے، حجت خدا ہے. ایک مرتبہ ہم سب نے جا کے کہا وہ جو خاتون گئی تھی وہ بھی عابدہ زاہدہ بن گئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ان کی بارگاہ میں گنہگار آئے تو پاک بن جائے. میں نے تمام کر دیا آپ کی رحمت کو، وقت نہیں رہا. عزیزان گرامی، اب ہارون نے دیکھا کوئی چارہ نہیں ہے، جاسوسی پہ جو جاتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ کچھ سپاہیوں سے بتایا جاسوسی کرو، دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، کہ پوری رات تہجد پڑھتے رہے. جاسوس نے کیا کہا؟ پوری رات تہجد پڑھتے رہے. اس نے پوچھا ان کی تہجد کیسی ہے، تہجد کی نماز کیسی ہے؟ کہا لگتا ہے نماز بنی ہی ان کے لیے ہے. صبح کے جاسوس سے پوچھا صبح یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا صبح قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. کہا بتا قرآن ان کا کیسا ہے؟ کہا لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو ہیں. اگر وقت ہوتا میں اور تفصیل میں جاتا، مجھے معلوم ہے نوحہ نے بات بس بھائی مغرب کا وقت قریب ہے، جانتے ہیں نا دعا کے مستجاب ہونے کا وقت ہے، اور اگر باب الحوائج کا واسطہ ہو تو دعائیں لازماً قبول ہوتی ہیں. آخری جملے سن لیجیے، 2 سے 4 منٹ کی زحمت وقت اگر ہوتا تفصیل سے مسائل کریں. بس بھائی برادران آ گئے ہیں. آپ جانتے ہیں ہارون نے جب دیکھا نا کہ میں جاسوس بٹھاتا ہوں تو وہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شیعہ بن جاتا ہے،
اگر کسی بدکارہ کو بھیج دوں وہ ان کی شیعہ بن جاتی ہے، توبہ طائب ہو جاتی ہے، جنتی بن جاتی ہے، کیا کیا جائے؟ اس نے کہا ایسے زندانوں میں رکھو، اتنا شکنجہ کرو کہ ان کی ہڈیوں تک زنجیریں پہنچ جائیں۔ امام کو ایک مرتبہ، کئی مرتبہ رہائی ملی، پھر زندان، پھر رہائی ملتی، امام مدینے آتے، پھر زندان لے جاتے۔ سنیں گے الفاظ، آخری مرتبہ جب امام کو زندان لے کے گئے، جانتے کیا سر؟ امام مسجد نبوی میں روضہ رسول کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ محترم آقا اشتہاردی نے لکھا ہے امام نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران امام کے گلے میں زنجیریں ڈالی، ہاتھوں پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئی، اور نماز کے دوران امام کو سارے سپاہی زنجیریں ڈال کے گھسیٹنے لگے۔ جیسے ہی نماز کی حالت متغیر ہوئی، امام نے ایک مرتبہ روضہ رسول کی طرف دیکھا، کہا یا جدہ، یا رسول ہے میرے جد رسول خدا، اب بتائیے میں کس جرم میں بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں امام کے 18 بیٹے تھے، 19 بیٹیاں۔ جملوں کو غور سے سنیے گا، اگر دیکھ سکتے تو دیکھیے گا۔ عزیزان گرامی، عزاداران سید مظلوم، امام مظلوم، امام کی ساری بیٹیاں ہر عید سے پہلے انتظار کرتی تھی بابا آئے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ بھیا کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہ ہمارے بابا زندان ہی میں ہیں، اسی عید پہ بھی بابا گھر۔ آپ جانتے ہیں نا، بیٹیوں کو بڑی تمنا ہوتی ہے باپ اپنے ہاتھ سے عیدی دے۔ اگر کسی بیٹی کا باپ زندان میں ہو، کوئی معصومہ قوم ہو، امام کی بیٹیاں ایک سے ایک باعظمت بیویاں ہیں جن کی زیارت جنت کی ضمانت ہے، جن کی بیٹیاں ایسی ہو، سوچیں امام کیسے ہو۔ وقت نہیں ہے، عزیزان گرامی، سارے مجمع کی توجہ رہے۔ میں جانتا ہوں اس وقت سردی بھی ہے، آپ لوگ دور دور سے آئے ہیں، سب جمع ہوئے، کس لیے؟ ایک پل بغداد پہ لاشا پڑا ہے۔ امام کو مختلف زندانوں سے ما زال ينتقل من سجن الى سجن، روایت کے الفاظ یہی ہیں، میں نے سارے مسائل کو رہنے دیا، میں پیش نہیں کر سکتا۔ ایک زندان سے دوسرے زندان میں، سندی بن شاہد کے نام سے ایک ملعون تھا، دروغہ زندان، بہت امام پہ شکنجے کرتا تھا۔ خدا کی قسم میں وہ جملے پڑھنا نہیں چاہتا، کیسے کیسے شکنجے کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا، اگر زنجیریں زیادہ دیر بندھی رہیں تو زخم ہو جاتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ دیر تک کئی برس زنجیر کو باندھا جائے تو زنجیر ہڈیوں میں چلے جاتی ہے۔ میں سبق کھل کے نہیں پڑھنا چاہتا۔ جب ایک مرتبہ امام 12ویں امام کہتے ہیں، میرا سلام میرے اس دادا پہ جن کے تابوت کو 4 مزدوروں نے اٹھایا، اور ایک 5ویں مزدور کو پیسے دیے گئے کہ جا نعرہ لگاتا رہے۔ آپ جانتے ہیں ایک عام گنہگار مومن کا بھی انتقال ہونا تو مستحب یہ ہے جنازے کے پیچھے چلو، سامنے نہیں۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، امام کے جنازے کے سامنے، تابوت مبارک کے سامنے ایک مزدور چلتا جاتا تھا اور نعرہ لگاتا تھا، ماتا امام الرفضہ، رافضیوں کا امام مر گیا۔ جیسے ہی پل بغداد پہ تابوت کو رکھا گیا، ایک مرتبہ سارے شیعوں نے آواز سنی، امام رفضہ، یعنی شیعوں کو وہ رافضی کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ہاشمی تھا، سید تھا، آگے بڑھا، کہا کس کا انتقال ہوا؟ کہا تمہارے امام موسیٰ کاظم کا انتقال ہو گیا۔ سارے شیعہ، اس نے آواز دی، پل بغداد پہ آ جاؤ، امام کی شہادت ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں، شہادت نہیں ہوئی، تمہارے امام کا انتقال ہوا۔ اگر دیکھ سکے میٹر دیکھے گا، اس نے تابوت کھولا، امام کے کفن کو ہٹایا، کہا مولا ہمیں ائمہ نے بتایا امام کا انتقال نہیں ہوتا، شہادت ہوتی ہے، مولا بتا دیجئے مجمع کو شہادت ہوئی ہے یا وفات؟ خدا کی قسم روایات میں، تاریخ میں سب جگہ جملے ہیں، امام علیہ السلام نے اپنی شہادت کے بعد آواز دی، قتلاً قتلا، ان ملعونوں نے مجھے زہر دے کے قتل کیا، میں شہید ہوں۔ ایک مرتبہ سب کے سب تڑپنے لگے، رونے لگے، تابوت اٹھانے۔ ابھی بھی آپ جائیں گے نا جب کاظمین تو 25 رجب کو بہت بڑا جلوس برآمد ہوتا ہے، پورے عراق سے لوگ آتے ہیں،
اور پل بغداد پہ چلنے کی جگہ نہیں ہوتی جہاں تابوت رکھا تھا. میں نے خود دیکھا لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. بعض افراد کہتے ہیں شاید 70-80 لاکھ شیعہ جمع ہوتے ہیں. جب تابوت رکھا گیا نا پل بغداد پہ، میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا مجھے معاف کر، اگر یہاں کوئی کاظمی سادات ہو نا تو معاف کر دیجیے گا، شاید برداشت نہ کر سکیں. کبھی لاشیں دھوپ میں نہیں رکھے جاتے. اجرکم اللہ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سارے شیعوں نے تابوت کو کاندھا کیا. ایک مرتبہ بلند آواز سے روتے ہوئے کاظمین میں آئے. اب سب کے سب دیکھنے لگے امام کو صرف قبر میں امام اتار سکتا ہے، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ سب پریشان کھڑے تھے. دیکھا اتنے میں مدینے کی جانب سے کوئی جوان روتا ہوا آ رہا. سر پہ عمامہ نہیں، گریبان چاک ہے، سینے پہ ہاتھ ہے. جیسے ہی وہ آگے بڑھے سارے مجمع نے راستہ دیا. اگر دیکھ سکے ضرور دیکھیے گا. آنے والے جوان نے اپنے آپ کو لاشے پہ گرا دیا، سینے سے سینہ ملایا اور رو کے کہا بابا میری بہنیں انتظار میں تھی. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ سب نے سوال کیا آپ کون ہے؟ کہا میں علی ابن موسیٰ رضا، میں مدینے سے اپنے بابا کو دفنانے آیا ہوں. ہائے امام موسیٰ کاظم پل بغداد پہ لاشا پڑا رہا. بڑی تعظیم سے امام رضا نے کہا سب پیچھے ہٹ جاؤ، معصوم کو صرف معصوم دفنا سکتا. سب کو پیچھے ہٹایا. ایک مرتبہ قبر میں اترے، خود اپنے ہاتھوں سے لاشا جسد مطہر قبر مطہر کے اندر رکھا. بڑی تعظیم سے قبر کو بند کیا کہ خبردار قریب کوئی نہ ہے. یہ امام کا خود جنازہ پڑھایا. لیکن ایک کربلا میں لاشا 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا. تابوت برآمد کر دیجیے گا. بس بھائی آخری جملہ بس بھائی. تابوت میرے بھائی بے شک لے آئیے گا. تابوت برآمد ہو رہا. آخری جملہ ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. جب امام رضا علیہ السلام سے بہنوں نے پوچھا نا بھیا کیا بات ہے، پوری رات آپ روتے رہے، آپ نے آرام نہیں کیا. 24 اور 25 کی درمیانی شب تھی. امام رضا نے کہا آج رات ہمارے بابا کو زہر دے دیا گیا. ایک مرتبہ بہنوں نے کہا بھیا زندان میں بھی کبھی زہر دیا جاتا ہے. ایک آدمی نے سوال کیا او دروغہ، او سپاہی، بتا ہمارے امام کے لاشیں سے، امام کے تابوت سے زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں؟ قیدیوں کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں. کہا تمہارے امام کی زنجیریں ہڈیوں تک چلے گئی ہیں، کاٹی نہیں جا سکتی تھی. پوری دنیا میں صرف 3 تابوت ہیں جن سے زنجیریں لٹک رہی ہوتی ہیں. ایک امام موسیٰ کاظم کا تابوت ہے، ایک امام سجاد کا، اور ایک چھوٹی سی بیوی جن کا شام کے زندان میں جن کی شہادت ہوئی. بس بھئی تابوت آگے جب آپ ماتم کریں گے تو آپ کسے پرسہ دیں گے؟ جناب فاطمہ الزہرا کو. بی بی آپ کا ایک اور بیٹا زہر سے شہید کر دیا گیا. خدا لعنت کرے ہارون الرشید پہ، اس کے بیٹوں پہ لعنت جس نے زہر دیا. آپ جب ماتم کریں گے آج جناب معصومہ قم کو ضرور پرسہ دیجیے گا یا حسین